السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرات سامعین و ناظرین، ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ زیر ناف بال کس حد تک کاٹے جائیں اور کتنی دیر بعد کاٹے جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے، یعنی صفائی ایمان کا حصہ ہے۔ حضرات و سامعین، اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو ہمیشہ پاک اور صاف رہنے کا حکم دیا۔ مسلمان کا جسم، مسلمان کا لباس ہمیشہ اور ہر وقت پاک رہنا چاہیے اور پاک رکھنا چاہیے، کیونکہ نفاست اور پاکیزگی اگر ملتی ہے تو صرف اور صرف دین اسلام میں ہمیں ملتی ہے، جس میں جسم کی صفائی بھی ہے، جسم کی پاکیزگی بھی ہے، اور کپڑوں کی صفائی اور پاکیزگی بھی اس میں شامل ہے۔ جسم کی صفائی کے ساتھ ساتھ انسان کے لیے سب سے اہم چیز ایک جو صفائی ہے وہ زیر ناف بالوں کا کاٹنا ہے۔ حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں تحت السرہ، ناف کے نیچے سے بال کاٹنے ہیں، ناف کے نیچے کا حصہ جو ہوتا ہے وہ سارا کا سارا بال کاٹیں گے۔ اور دوسری حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں، آنا کے لفظ آتے ہیں، حلق العانہ۔ آنا کہتے ہیں انسان کی شرمگاہ، جو انسان کی شرمگاہ ہے، شرمگاہ کے ارد گرد جتنا بھی ایریا ہوتا ہے، جتنی بھی جگہ ہوتی ہے، وہاں سے بھی انسان اپنے بالوں کی صفائی کرے۔ لیکن اس کے اندر ہمارے ہاں بعض لوگ ایسے بھی کرتے ہیں کہ انسان پیخانے والی جگہ جو ہے اس کے بھی بال کاٹتے ہیں، حالانکہ اس کے بال اس صفائی کے اندر نہیں آتے۔ اگر انسان کاٹ لیتا ہے تو اس کی مرضی ہے، البتہ وہ والے بال اس میں شمار نہیں ہوتے۔ صرف اور صرف اپنی شرمگاہ، اس کے جو ارد گرد بال ہوتے ہیں ان کی صفائی کرنا ہی انسان کو اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب نے اس کا حکم دیا۔ آنا کے الفاظ اسی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ہاں بعض لوگ ایسے بھی کرتے ہیں، اپنی رانوں کے اوپر سے بال کاٹ لیتے ہیں، یا تھوڑے مزید جہاں تک وہ چاہتے ہیں، اپنے ان کی طبیعت ہوتی ہے، اپنی ان کی صورتحال ہوتی ہے، گھٹنوں تک اپنے بالوں کو لے جاتے ہیں کاٹتے ہوئے۔ اس میں ممانعت نہیں ہے، برائی نہیں ہے، یہ ان کی اپنی سوچ، اپنی فکر یا اپنا ذہن یا اپنے دل کا اطمینان ہے کہ وہاں تک بال کاٹ لیتے ہیں۔ البتہ اگر وہ بال نہیں کاٹیں گے، گھٹنوں تک یا اپنی رانوں کے اوپر سے صفائی نہیں کریں گے، تو اس چیز میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ البتہ جو شرمگاہ ہے، شرمگاہ کے اوپر سے دائیں بائیں اور نیچے تک مکمل طور پر، یعنی کہ پیخانے والی جگہ سے پہلے وہاں تک انسان کو صفائی کرنی چاہیے۔ یہ زیر ناف بال اس کی صفائی آتی ہے۔ لیکن اگر کوئی پیخانے والی جگہ کے بال کاٹتا ہے تو یہ بھی اس کی اپنی مرضی ہے، حالانکہ وہ زیر ناف بالوں کے اندر اس کا شمار نہیں ہوتا۔ اب رہا دوسرا سوال یہ کہ کب کاٹے جائے، کتنی مدت کے بعد کاٹے جائے۔ حدیث کے اندر ہمیں الفاظ ملتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے، حضرت بشر بن حلال فرماتے ہیں، حدیث کی سند کو بیان کرنے کے بعد حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مروی فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بالوں کو کبھی بھی 40 راتوں سے اوپر نہیں لے کر گئے، کہ ہم کبھی بھی اپنے جسم کے جو بال ہوتے جس کو اتارنا ہوتا 40 دنوں سے، 40 راتوں سے کبھی اوپر نہیں لے کر گئے۔ ہاں البتہ اگر کوئی 10 دن کے بعد، 15 دن کے بعد، 20 دن کے بعد جب اس کی ضرورت ہوتی ہے وہ بالوں کی صفائی کر لیتا ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں، اس میں ممانعت نہیں ہے۔ البتہ 40 دن سے اوپر نہیں جانا چاہیے، کہ وہ اسی طرح ایک دوسری حدیث کے اندر بھی ہے، اس میں بھی یہی الفاظ آتے ہیں۔ وہ حدیث جو ہے وہ بھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ انہوں نے بھی اس بات کی یہی وضاحت کی
کہ آنا کے الفاظ بولے وہی شرمگاہ کے ارد گرد کے بعد، لیکن کہاں تک، کتنے دنوں بعد؟ وہاں پر بھی 40 لیلہ کے الفاظ آتے ہیں کہ 40 راتوں سے 40 دنوں سے اوپر کبھی نہیں گئے بالوں کو لے کر۔ تو گویا کہ زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس جو لمٹ ہے، زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس جو دن ہے وہ 40 ہیں۔ اس سے پہلے زیر ناف بالوں کو کاٹ لینا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی 10 دن بعد کاٹ لیتا ہے، 15 دن بعد کاٹ لیتا ہے، یا جیسے بھی وہ کاٹ لیتا ہے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ البتہ 40 دنوں سے اوپر ہم نہیں جا سکتے۔ شریعت میں ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ 40 دن سے پہلے ہمیں بال کاٹیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ واللہ اعلم بالصواب، والسلام۔